یہ ماڈیول ریلیٹڈ ہے ٹریڈ اینڈ انٹیگریشن، گلوبل انٹیگریشن کے اوور ویو سے. ابھی ہم یہاں پہ اوور ویو کرتے ہیں کہ ایز اے ہول جتنی بھی جو ہم نے ڈسکشن کی ہے ٹریڈ اور انٹیگریشن سے ریلیٹڈ، کہ ہاؤ گلوبلائزیشن اور انٹیگریشن ٹریڈ کے پرسپیکٹو میں امپورٹنٹ ہے، یعنی ٹریڈ کو وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے یا ٹریڈ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، کس طرح یہ دونوں ایک دوسرے کو انٹیگریٹ کر سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں جتنی ہماری ڈسکشن ہے اس کو ایک بار اوور ویو کرتے ہیں اس کا. تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہمارے سامنے کلیئر ہوئی کہ ٹیرفس جو ہے یا سبسڈیز جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ڈسٹورشن کے طور پہ سامنے آتی ہیں. اس کو ساری کنٹریز اکراس دا ورلڈ کنسیڈر کرتی ہیں کہ یہ ڈسٹورشن ہے. ٹریڈ میں اگر آپ ٹیرفس کو کم کریں، سبسڈیز کو کم کریں تو ٹریڈ ایکسپینڈ کرے گی. اگر ٹریڈ ایکسپینڈ کرے گی تو اس کے نتیجے میں انٹیگریشن بڑھ جائے گی، گلوبلائزیشن انکریز کر جائے گی. اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یہی سلوگن لے کے آگے چلتا ہے کہ فری ٹریڈ، کہ کسی طرح آپ سارے ٹیرفس ختم کر دیں، سبسڈیز ختم کر دیں، تاکہ ساری کنٹریز جو ہیں وہ جو جینون پرائسز ہیں وداؤٹ اینی ڈسٹورشن وہ اس پرائس کو آبزرو کریں اور اس کے اکارڈنگلی اپنی ایکسپورٹ امپورٹ کو ڈیٹرمن کریں. سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ جو ہوئی ہے یہاں پہ پرپورشن ہے وہ ایکسپورٹ کا ود ریفرنس ٹو جی ڈی پی، اور اس میں بہت زیادہ گروتھ ہوئی ہے. یعنی کنٹریز پہلے چونکہ وہ کلوز اکانومیز پہ بلیو کرتی تھی، اکانومیز اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتی تھی تاکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں. لیٹر آن سٹیج کے اوپر پھر اب اوپننیس آئی تو ہر کنٹری نے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنا شروع کر دیا. تو پروڈکشن جو ہے ڈومیسٹک پروڈکشن جو ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا گیا کہ وہ زیادہ ہو تاکہ ایکسپورٹ سرپلس جنریٹ ہو سکے، اور اس ایکسپورٹیبل سرپلس کو جنریٹ کر کے اس کو باہر سیل کریں ہم اور اس کے ذریعے انٹرنیشنل ٹریڈ کریں. تو یہاں پہ چائنا جو ہے وہ یو ایس کو سپر سیڈ کر گیا، اس سے آگے نکل گیا ہے، کیونکہ اب چائنا کی پروڈکٹیو کیپیسٹی بہت آگے جا چکی ہے. اور اگر آپ غور کریں تو یو ایس بہت دیر سے اوپن بارڈر کے ساتھ اور ٹریڈ کر رہا ہے اکراس دا ورلڈ، لیکن چائنا بہت دیر کے بعد اس پوری گلوبلائزیشن یا انٹیگریشن کا پارٹ بنا ہے. لیکن سب سے زیادہ اگر بینیفٹ ہو رہا ہے تو چائنا کو ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنی پروڈکٹیو کیپیسٹی کو پہلے بلڈ اپ کر لیا ہے، اور اب اس نے اپنی کاسٹ ایفیشنسیز کو اچیو کرنے کے بعد بہت زیادہ افیکٹولی اپنے آپ کو ایک اچھے پروڈیوسر کے طور پر، ایک اچھے سیلر کے طور پر انٹروڈیوس کیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اگر ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو دیکھیں، خاص طور پہ گیٹ کو یا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کو، تو اس کا پرپز کیا تھا کہ ٹریڈ میں ان کنٹریز کو جو کس طرح انٹیگریٹ نہیں ہو سکتی انٹرنیشنل ٹریڈ کے کنٹیکسٹ میں یا گلوبلائزیشن کے کنٹیکسٹ میں، ان کو سپورٹ میکینزم پرووائڈ کرے، ان کو ایک انفراسٹرکچرل سپرویژن اور سپورٹ میکینزم پرووائڈ کرے. اب وہ ساری کی ساری پروویژنز جو تھی اس کے لیے اس نے جنرلائز سسٹم آف پریفرنسز بھی ڈیولپ کیا، اس کے علاوہ اسپیشل جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی دیا، اسپیشل ڈفرینشیل ٹریٹمنٹس بھی دیے گئے تاکہ وہ کنٹریز جو افورڈ نہیں کر سکتے. اب ڈیولپنگ کنٹریز کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی پروڈکشن جو ہے وہ پروڈکٹیو کیپیسٹی تو بہت ہائی نہیں ہے، پھر اس کے بعد پروڈکٹس جو ہیں وہ کوالٹی پروڈکٹ نہیں ہے. جب وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آتی ہیں تو کمپیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. جب وہ کوالٹی پروڈکٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے. اب بڑھتی ہوئی کاسٹ آف پروڈکشن کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکے گی کیونکہ پرائس بڑھ جائیں گے، تو اس کو کٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ پھر سبسڈی دے دیتی ہے. جب سبسڈی دیتی ہے تو ان کی کاسٹ آف پروڈکشن لوور ہو جاتی ہے، اس لیے جب وہ تھرو کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو ان کی پروڈکٹ کمپیٹیٹو ہو جاتی ہے، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکتی ہے ڈیولپ کنٹریز کی یا ایڈوانس کنٹریز کی پروڈکٹ کو. لیکن جب یہ سبسڈی دی جاتی ہے تو یہاں پر پھر جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ ریسٹرکشن لگا دیتے ہیں کہ آپ سبسڈی نہ دیں، کیونکہ یہ آپ ڈسٹورشن کر رہے ہیں پرائسز میں، اور اس ڈسٹورشن کی وجہ سے مارکیٹ میں اس اوور آل ڈسٹورشن کریٹ ہو رہی ہے، اور جو ایفیشنسی ہے ان ٹرمز آف ایلوکیشن آف ریسورسز اکراس دا گلوب وہ نہیں ہو رہی. تو یہ سارے کا سارا سینیریو پھر اس وجہ سے ہو جاتا ہے. ایون دو ڈیولپنگ کنٹریز کو کچھ نہ کچھ سپورٹ مل رہی ہے، وہ سلولی انٹیگریٹ کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہتر پرسپیکٹو ہے کہ بجائے بہت کوئکلی، کیونکہ چائنا تو اسٹیبلش ہو گیا اپنی ڈیولپمنٹ میں گروتھ میں، اور اس لیے اور جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ پہلے سے ان کی پروڈکٹیو کیپیسٹی میچیور ہو چکی ہے. لیکن جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی فارمز، انسٹیٹیوشن، آرگنائزیشن، پروڈکشن، یہ کوئی چیز بھی پوری طرح میچیور نہیں ہوئی، تو ان کو ٹائم چاہیے میچیور ہونے کا. تو ان کو یہ ٹائم دینا چاہیے تاکہ وہ میچیور ہوں اپنے پروڈکٹیو کیپیسٹیز میں، کیپیسٹی بلڈ اپ کریں اپنی پروڈکٹیو، تاکہ اپنی پروڈکٹ کو میچیور کریں، اس کی کوالٹی امپروو کریں، اور پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کریں، پھر تو سینس بنتی ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں آبزرو کی گئیں اوور ڈفرنٹ ایویڈنسز جو ملی ریسرچ کے ذریعے، اس میں یہ دیکھا گیا کہ انٹیگریشن جو ہے وہ امبیلنس ہے، کچھ کنٹریز زیادہ انٹیگریٹ ہو رہے ہیں، کچھ کم ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ کیپٹل ابنڈنس دیکھا گیا، کیونکہ کیپٹل انٹینسو پروڈکشن ہے
کیپٹل کو امپورٹنس دی جاتی ہے کیونکہ کیپٹل بہت کوئکلی فلو کر جاتا ہے اکراس دا کنٹریز, تو اس لیے اس کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہے. اسمال بزنسز لوز ہو رہے ہیں, بڑے بڑے بزنسز جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو رہے ہیں. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو ہائپر اسٹار ہے یا میٹروز ٹائپ آف بزنسز ہیں, اور چھوٹے چھوٹے جو شاپس تھے پہلے ان کا کنسیپٹ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس لیے جو اوور آل اسکوپ ہے اسمال بزنس کا وہ کم ہوتا جا رہا ہے. وومین اور چلڈرن کی ایکسکلوژن بھی ہے. چلڈرن تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جاب کریں, وہ ایجوکیشن کریں, لیکن ایجوکیشن کی اپرچونٹیز بھی گلوبلائزیشن کے کانٹیکسٹ میں کوئی خاص آبزرو نہیں کی گئی. اگر تو ایجوکیشن کی پرسپیکٹیو انکریز کرتا تو پھر ڈیفینیٹلی جو چائلڈ لیبر ہے وہ ہیومن کیپٹل کی ٹرانسفارمیشن میں چلی جاتی. رینٹ سیکنگ بیہیویئر بھی آبزرو کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایگریکلچر اور کلودنگ کو ویسے ہی انہوں نے سسٹم سے باہر رکھا, جو انٹرنیشنل ٹریڈ آرگنائزیشن تھی لیٹر آن اس کو ایڈ کیا گیا. تو اس وقت تک پھر ظاہری بات ہے جو گلوبلائزیشن کا پروسیس ہے اس میں اس طریقے سے ڈیولپنگ کنٹریز کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے جس طرح اگر یہ شروع سے ہی بالکل بگننگ میں ہی اگر ایگریکلچر کو اور ٹیکسٹائل کو اور اپیرل کو الاؤ کر دیا جاتا اور ان کی ٹیرفس اور سبسڈیز کو کنٹرول کیا جاتا ہے ڈیولپ کنٹریز میں, اور ان کا مارکیٹ شیئر جو ہے ان کو مارکیٹ ایکسیس الاؤ کر دی جاتی. اس کے علاوہ یہ دیکھا گیا کہ چائنا جو ہے اس کا ایک ریمارکیبل ڈیولپمنٹ ہے اس میں, اور اسمبلی لائن میں اور پروڈکشن کاسٹ میں اس نے بہت سکسیسفلی اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے. ایک طرف تو اس نے پروڈکشن سکیل کو بہت ہائی لیول پہ لے کے گیا ہے, اور دوسری طرف اپنے کاسٹ کو مینیمائز کر لیا ہے اپنی لیبر اورینٹڈ ٹیکنالوجیز کی وجہ سے. تو یہ ایک بہت اچھا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیسن ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے, کہ خاص طور پہ وہ ڈیولپنگ کنٹریز جو لیبر اورینٹڈ ہیں, جو کیپٹل انٹینسو نہیں ہے یا کیپٹل اورینٹڈ نہیں ہے, وہ چائنا ماڈل یوز کر سکتی ہیں اپنے آپ کو ڈیولپ اور گرو کرنے کے لیے, کیونکہ چائنا ماڈل میں لیبر انٹینسو لینڈ انٹینسو ٹیکنالوجی زیادہ فوکس ہوں گی ایز کمپیئر ٹو کیپٹل انٹینسو, کیونکہ کیپٹل کی شارٹیج ہوتی ہے ڈیولپنگ کنٹریز کو, تو اس لیے کیپٹل کے بغیر بھی وہ اچھے پروڈکشن اسکیل کو امپروو کر سکتی ہیں. اینی ہاؤ کیپٹل اب اویلیبل ہوتا جا رہا ہے فنڈ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی شکل میں, اس لیے وہ بھی ایک پوٹینشیل ریسورس ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں along with other resources.